بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، مختصر بات ہے، چونکہ اب کسی عنوان کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سورج جو زمین سے کہیں زیادہ بڑا، کتنی حرارت کا بڑا گولا ہے، اللہ نے اسے مخصوص فاصلے پر رکھ کر زمین کو حرارت بھی عطا فرما رہا ہے، زمین کو روشنی بھی عطا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے درختوں کو پتے دے کر آکسیجن بنانے کا انتظام کیا، اللہ نے دریاؤں کو روانی دے کر پیاس بجھانے کا انتظام کیا، اللہ نے زمین کو اناج اگلنے کا حکم دے کر ہماری بھوک کا انتظام کیا، اللہ رب العزت نے رات کی تاریکی دے کر آرام کرنے کے مواقع عطا فرمائے۔ درخت کو دیکھو تو اسے بھی انسان استعمال کر رہا ہے، پتھر کو دیکھو تو بھی انسان کی خاطر بنایا گیا، زمین کو وسعت دی گئی تو بھی انسان کی خاطر دی گئی، چاند کو چاندنی دی گئی تو بھی انسان کی خاطر دی گئی۔ اب جانور ہے تو وہ سورج سے صرف حرارت لیتا ہے، سورج سے روشنی لیتا ہے، یہ انسان کا کام ہے کہ سورج کی روشنی کو جذب کر کے شمسی توانائی کے ذریعے رات کے اندھیرے میں بٹن جلا کے اپنے گھر میں اپنے آنگن میں اجالا کر لیتا ہے۔ یہ انسان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، جن نے کوئی شمسی توانائی کا انتظام نہیں کیا، پرندوں نے نہیں کیا، درندوں نے نہیں کیا، جانوروں نے نہیں کیا۔ اس حرارت سے فائدہ بھی انسان اٹھا رہا ہے، روشنی سے فائدہ بھی انسان اٹھا رہا ہے، ستاروں کو دیکھ کر راستوں کا تعین بھی انسان کر رہا ہے، ہوا کو برج میں لا کے ٹنوں لوہا بھی ہوا میں انسان اڑا رہا ہے، آواز کو ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے کروڑوں میل، لاکھوں میل، ہزاروں میل دور بھی انسان منتقل کر رہا ہے، دریاؤں کو رخ بدل کر صحراؤں کو چمن بھی انسان بنا رہا ہے، ارے سیلوں کو رگڑ کر اندھیروں کو روشنی میں بھی انسان بدل رہا ہے۔ سارا کچھ انسان کو دے کر، انسان کے لیے بنا کر اب رب کائنات فرماتا ہے میری تو ایک ہی خواہش ہے، میری تو ایک ہی چاہت ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، بس تم اتنا کہہ دو کہ میں ایک ہوں۔ تم اتنا مان جاؤ کہ میں ایک ہوں، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، میں تنہا ہوں، میں وحدہ لا شریک ذات ہوں۔ اور ایک مرحلہ میں آپ کو لے کے آگے جانا چاہتا ہوں، اللہ کا فرمان ہے مجھے ویسا مانو جیسا ہوں۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ توحید سنو، توحید۔ بہت لوگ توحید کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں کہ ہم توحید کا سبق پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کو توحید نہیں آتی۔ تو سنو، رب کا حکم ہے مجھے ویسا مانو میں جیسا ہوں۔ اب جس چیز کو جیسا ماننا ہے، یہ مسجد کیسی ہے، میں اسے مان رہا ہوں، جس میں 6 گول پلر ہیں، پیچھے 2 چورس پلر ہیں، محراب ہے، 3 طرف کھڑکیاں ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں، قالین بچھا ہوا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، میں کیسے مان رہا ہوں؟ اس لیے کہ میری آنکھ گواہی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، میری آنکھ گواہی دے رہی ہے۔ ایک چمن میں جاتا ہوں، پھول کی خوشبو میں محسوس کرتا ہوں، پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلتا ہے؟ مجھے ناک بتاتی ہے کہ یہ پھول خوشبودار ہے۔ ارے میں کسی کی سریلی آواز سن کے متاثر ہو جاتا ہوں، مجھے کان بتاتے کہ یہ آواز سریلی ہے۔ ارے میں حسن سے متاثر ہوتا ہوں، مجھے آنکھ بتاتی ہے کہ یہ چیز حسین ہے۔ میں ذائقے سے متاثر ہوتا ہوں، مجھے زبان بتاتی ہے کہ یہ ذائقہ کیسے ہے۔ میں سخت اور نرم سے متاثر ہوتا ہوں، وہ مجھے ہاتھ بتاتا ہے کہ یہ سخت ہے یا نرم ہے۔ لیکن اے الہ العالمین، میں تجھے سونا ماننا چاہتا ہوں، مگر تیرے جمال کو میری آنکھ نے تو دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ، میں تجھے سریلا ماننا چاہتا ہوں، میرے کان نے تو تجھے سنا نہیں۔ میں تجھے خوشبودار ماننا چاہتا ہوں، میرے ناک نے تو تجھے سونگا نہیں۔ میں تجھے سخت و نرم ماننا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ نے تو تجھے چھوا نہیں، میرے کان نے سنا نہیں۔ تو تجھے دیکھنے میں نہیں آتا تو اے الہ العالمین، میں تجھے کیسے مانوں کہ تو کیسا ہے؟ تو جواب آیا ما وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور میرا نبی جب بولتا ہے تو سمجھو خدا بولتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وما ینطق عن الہوی، میں نے ایک زبان پھینک جو دی ہے بتانے کے لیے، اور اس زبان کے پیچھے صداقت کیا ہے؟ صداقت یہ ہے، اور سنو دیکھو، ایک خیال ہوتا ہے، ایک قول ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ قیامت میں قول و فعل کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، خیالات پر کوئی گرفت نہیں،
قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو سوچا کیا کرتا تھا، تیرے خیال میں کیا آیا کرتا تھا. ایک ہی بات پوچھی جائے گی، بتا تو کہا کیا کرتا تھا اور تو کیا کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. قول اور فعل کی بات ہے. اور جب اپنے پیارے نبی کے قول و فعل کی بات آئی تو رب نے کتنی بڑی ضمانت دے دی. رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی جب بولتا ہے تو سمجھو خدا بول رہا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ سونے جب تو پھینک رہا تھا، سبحان اللہ. جب تو پھینک رہا تھا، وما رمیت تو نہیں پھینک رہا تھا. ربا کب میں نہیں پھینک رہا تھا، اذ رمیت جب تو ہی پھینک رہا تھا. کمال تو دیکھو نا، کمال تو دیکھو نا، اندازے گفتگو تو دیکھو نا. اور ایک بات یاد رکھو، قرآن کی یہ عظمت ہے، نہ اس میں ایک حرف فالتو رکھا گیا، نہ اس میں کوئی لفظ کم رکھا گیا، نہ شد و مد فالتو رکھی گئی، نہ شد و مد کم رکھی گئی. تو پھر بھی یہ اندازے کلام کیسا ہے. سونے کو تو نہیں پھینک رہا تھا. ربا کب کی بات کر رہا ہے؟ جب میں نہیں پھینک رہا تھا. جواب آیا جب تو ہی پھینک رہا تھا. سبحان اللہ. کمال کی بات ہے. سونے تو نہیں پھینک رہا تھا. ربا کب نہیں پھینک رہا تھا؟ جب تو ہی پھینک رہا تھا. تو پھر کون پھینک رہا تھا؟ ولیکن اللہ رما. وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. سبحان اللہ. وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. دیکھو قول کی ضمانت بھی مل گئی، فعل کی ضمانت بھی مل گئی. تو رب نے فرمایا کہ مجھے کیسا ماننا ہے؟ میرا مصطفیٰ جیسا بتاتا جائے ویسا ماننا ہے. سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ جیسا بتاتا جائے ویسا ماننا ہے، اسے ہٹ کر نہیں ماننا. تو جب جو رب اپنا پتہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں دیتا، وہ ملاقات مصطفیٰ کے بغیر کیسے کرتا ہے؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جو اپنی شان مصطفیٰ کے بغیر نہیں ظاہر کرتا، جس نے اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے رب نے کہا مجھے سورج میں ڈھونڈو. تو آؤ، سورج میں کیسے ڈھونڈا جائے؟ کیا حیرانگی کی بات نہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کافر بادشاہ نے مناظرہ کیا، کہا تیرا رب ایک ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا رب ایک ہے، میرے پاس دلیل. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ جو مردہ کو زندہ کر لیتا ہے اور زندہ کو مار لیتا ہے وہی تو خدا ہے. سبحان اللہ. وہی تو خدا ہے. تو اس نے کہا جیل میں سے جیلر کو بلایا، پوچھا بتاؤ جیل کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا صبح ایک بندے کی رہائی ہے اور ایک بندے کی موت ہے. ایک کو پھانسی چڑھانا ہے، ایک کو رہا کرنا ہے. اس نے کہا جس کو رہا کرنا ہے اس کو پھانسی چڑھا دو اور جس کو پھانسی چڑھانا اسے رہا کر دو. کہا لو ابراہیم یہ تو میں نے بھی کر لیا. لو ابراہیم یہ تو میں نے بھی کر لیا. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو نے یہ کر لیا تو پھر سن، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اتنی طاقت والا ہے تو ذرا مغرب سے طلوع کر کے دیکھا. سبحان اللہ. مغرب سے طلوع کر کے دیکھا. وہ مغرب سے طلوع نہ کر سکا، مغرب سے سورج طلوع نہ کر سکا. لیکن اس سورج نے یہ پتہ نہیں دیا کہ خدا کون ہے. اس نے اتنا تو بتا دیا کہ میں خدا کے ماتحت ہوں. سبحان اللہ. سورج نے اتنا پتہ تو دے دیا کہ میں اللہ کے حکم کے ماتحت ہوں، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ رہتا کہاں ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں بتایا کہ وہ ملتا کیسے ہے. یہ نہیں بتایا کہ اس کا جسم کیسا ہے. یہ نہیں بتایا اس کی صورت کیسی ہے. نہیں بتایا اس کا حکم کیسا ہے. نہیں بتایا وہ کہاں ملتا ہے. اگر نہیں بتایا تو اگر بتایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے اور میرے مصطفیٰ نے ہی کہا ہے لی مع اللہ وطن. سبحان اللہ. میرے اور رب کے درمیان ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں نہ کوئی مرسل، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کسی اور کی گنجائش ہوتی ہے. ایک میں ہوتا ہوں، ایک میرا خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھو آخری بات، میں توحید پر ہی کچھ گزارشات باقی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک راز ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے. پتہ ہے راز اور شان میں فرق کیا ہے؟ راز کس کو کہتے ہیں اور شان کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کا نام نہیں ہے. کوئی وجود کا ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے یا وہ راز ہے یا وہ شان ہے. سبحان اللہ. لیکن ہے ضرور، لیکن ہے ضرور.
وہ شان ہے یا راز ہے، اس کا کیا پتہ چلے گا؟ تو سنو، ایک شے ہے جب تک اس کا کوئی گواہ نہیں وہ راز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تک اس کا کوئی گواہ نہیں حضرت، جب تک اس کو کسی نے دیکھا نہیں، جب تک اس کا کوئی بیان کرنے والا نہیں، جب تک اس کی حیت بیان کرنے والا نہیں، اور جب تک اس کا کوئی عینی شاہد موجود نہیں، وہ راز کہلائے گا۔ مثلا کسی نے قتل کر دیا، اس کا گواہ نہیں مل رہا، اسے کیا کہتے ہیں جی؟ اندھا قتل۔ کیوں کہ یہ راز ہے، قتل تو ہوا ہے مگر راز کیا ہے؟ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ ارے پتہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کہ کوئی گواہ نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ محسوس کیا، نہ کوئی موجود تھا۔ قتل کا ہونا سچائی ہے، گواہ کا نہ ہونا راز ہے۔ اس لیے معنی یہ نکلا، جس کا گواہ نہ ہو وہ راز ہوتا ہے، اور جس کا گواہ ہو وہ شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ جس کا کوئی گواہ مل جائے وہ شان ہوتی ہے۔ اب اللہ کیسا ہے یہ راز ہے، سبحان اللہ، ہے مگر کیسا ہے یہ راز ہے۔ اب یہ راز شان کب بنے گا؟ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ راز شان کب بنے گا؟ جب کوئی گواہ ہوگا، اور گواہ کا ہوش میں ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، گواہ کا ہوش میں ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب گواہ بھی ہو، ہوش میں بھی ہو، تو پھر آؤ نا، ایک گواہ دور والا ہے، ایک گواہ سدرا والا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دور والا بے ہوش ہو گیا، سبحان دور اللہ، والا بے ہوش ہو گیا۔ دور والا گواہ 40 دن تک بے ہوش رہتا ہے، اور ادھر سدرا والا گواہ ہے، ارے صرف ہوش ہی نہیں ہے، ہوش بھی ہے اور امت کو بھی یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ سبحان ہوش بھی اللہ، ہے اور امت کو بھی یاد کر رہا ہے۔ اور کتنا قریب ہے؟ کا بقا حسین ودنا، کا بقا حسین ودنا۔ بس یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری اپنے درباری کریمانہ میں قبول منظور فرمائے۔ یہ محبت سلسلہ، یہ پیار کا سلسلہ، یہ یاد رکھیں، یہ شناخت بنتی ہے، یہ پہچان بنتی ہے۔ فرمانے کو کہتے ہیں نا، قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ جو کوئی ہوگا نا وہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ سبحان جو اللہ، کوئی میں ہوگا وہ کسی کے کام میں نہیں آئے گا، جو ہونے والوں میں ہوگا وہ قیامت میں بھی کام آئے گا، سبحان وہ اللہ، قیامت میں بھی قائم آئے گا۔ کس طرح؟ الْأَخِلَّةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ سبحان اللہ، ایک دن آنے والا ہے، الْأَخِلَّةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہوں گے، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر متقی ہیں۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب اللہ آتا ہے نا تو ہمیشہ پچھلے کی ضد آتی ہے، تو عدو کی ضد ولی ہے، سبحان اللہ، عدو کی ضد ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کو کہا وہ عدو مبین ہے، اور اپنے لیے کہا میں تمہارا مددگار ہوں۔ اور ادھر اللہ فرماتا ہے الْأَخِلَّةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہوں گے، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر متقین وہاں ولی ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور ولی کا ایک معنی مددگار ہے، ولی کا ایک معنی مددگار ہے۔ یہ عنوان پھر لمبا ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے ولیوں کا سنگ نصیب ہوا، سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کی محبت نصیب ہوئی ہے، اللہ کے ولیوں کا پیار نصیب ہوا ہے۔ اب اس نسبت پر بھی اگر گفتگو کی جائے تو بھی کافی سارا وقت چاہیے، اور ہم آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اگر مسجد میں کبھی کبھار یہ بھی میں آپ کو مزے کی بات سناؤں، قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے کی موجودگی میں تو مجھے اتنی جرأت ہی نہیں کرنی چاہیے کہ میں بلند آواز سے بولوں، کیونکہ یہ نہیں کہ شفقتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے
کبھی کبھار اپنی مرضی کے خلاف اگر دیر ہونے لگے تو جب آپ کی مرضی نہیں چل رہی ہوتی تو پھر کسی کی مرضی تو چل رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ میں آئی. سبحان اللہ. بندہ اپنی مرضی سے آ کے اپنی مرضی سے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر والے نے کوئی پوچھا پالا نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, اپنی مرضی نال گیا تو اپنی مرضی نال آئی گیا. تو جی اپنی مرضی نال اندر جاؤ تو باہر نکلنے دیر ہوئی جائے نا تو باہر والا بندہ سمجھی جانا یار مالک مارا ہے, اس کی بٹھائی دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بات سمجھ میں نہیں آئی. مالک نے اسے بٹھا لیا ہے, اس نے نہیں دیکھا, لگتا ہے یاری پکی ہے. سبحان اللہ. لگتا ہے یاری پکی ہے. کئی دفعہ دوسرا پتہ نہیں ہونا یعنی نہیں عموماً ہونا, کئی دفعہ ایسا بھی مہمان بندہ آپ کو لائی جانا نا, اس کی بندہ آنا کہ یار اس کی خاطر حضر کرو تو جلدی ہو سکے ہے. اور کئی دفعہ مہمان آتا ہے یار خاطر دروازہ ہو گیا یا نہ وہ ہونی رہتی یار کچھ دیر وہاں پر بیٹھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک نا, آج بھی اگر دیر ہوئی ہے نا آپ اپنی مرضی سے آئے تھے, آپ نے سوچا جمعہ تھوڑی تو بڑی جلدی نکلی نا, نکلی سکتی مطلب ہے نا کہ خوش ہونا چاہیے نا کہ اور بھی کچھ آپ کی مرضی چلانا. سبحان اللہ. سوچنا بھی دھیان دے رہی ہے, توجہ بھی دے رہی ہے. شاید اللہ سرکار نے عرض اللہ کے دربار میں کی ہو کہ میرا شہزادہ آ رہا ہے, میرے نمانی بچوں کے